وہ پیغام بہت سے پیغامات میں سے ایک بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ حق بات کو بیان کرنا، حق کو ساتھ دینا، اگرچہ کہ سچ بولنا دشوار ہی کیوں نہ ہو، حق بات کے لیے آواز اٹھانا اگرچہ کہ ہمارے لیے نقصان ہی کیوں نہ ہو، وہ نقصان ہماری جان مال اولاد پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق بات کو برملا کہہ دینا یہ حسین اعظم کا پیغام ہے۔ انہوں نے 22,000 یزیدیوں کی طاقت و قوت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حسین اعظم کے 72 جانثاروں نے کربلا کے میدان سے یہ پیغام دیا کہ 22,000 لشکر، اور وہ بھی تمام اسلحہ کے ساتھ، تمام تر طاقت اور قوت کے ساتھ، تمام ہتھیاروں کے ساتھ وہ لشکر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حسین اعظم نے، آپ کے عاشقوں، غلاموں، وفاداروں نے، 72 کربلا کے ان جانثاروں نے تمام دنیا کے سامنے حق گوئی اور بے باکی کی انہوں نے اعلیٰ مثال قائم فرمائی ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ حسین اعظم کے نانا جان کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ بہترین جہاد، افضل ترین جہاد وہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کو بیان کرنا۔ بادشاہ ہے، طاقت، قوت اور تمام رعایا اس کے ماتحت ہے، ساری چیزیں اس کی غلام ہے، بادشاہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے حق بات کو بیان کرنا، سچائی کو بیان کرنا، اور سچ بیان کرتے وقت کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی ہیبت، کسی طرح کی کمزوری نہ زبان کے اندر ہو نہ قلب کے اندر ہو، بے باکی کے ساتھ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بیان کرنا، یہ افضل ترین جہاد حضور نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی جہاد کا لفظ جب ہم کہتے ہیں، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ تلوار سے مقابلہ کرنے کا نام ہی جہاد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تلوار سے مقابلہ کرنے کا نام ہی جہاد نہیں ہے، بلکہ ظالم اور جابر کے سامنے اس کی مزاج، اس کی طبیعت کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، حق بات کو بیان کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اور یہی پیغام حسین اعظم نے کربلا کے میدان میں دیا۔ 72 جانثاران کربلا، شہدائے کربلا نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا کہ ہم ظالم کے سامنے حق بات بیان کرنے سے پیچھے نہیں رہے۔ ظالم یزیدی 22,000 کا لشکر ہے، تمام تر مصائب تکالیفیں ڈھا رہا ہے، پھر بھی حق کے پرچم کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ اور جب حق کے پرچم کو بلند کیا اور حق بات کو بیان کیا، وقتیہ طور پر حسین اعظم اور کربلا کے ان جانثار شہید تو ہو گئے، جام شہادت تو انہوں نے نوش کر لیا، لیکن ایک عاشق صادق نے کیا خوب بیان کیا۔ عاشق صادق کہتا ہے کہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ حسین کا پرچم جو حق کا پرچم ہے، جو سچائی کا پرچم ہے، جو عدالت و شجاعت کا پرچم ہے، محبت اور الفت کا پرچم ہے، حسین کا یہ جو پرچم ہے آج بھی لہرا رہا ہے۔ اور یزید بدبخت جس نے کربلا کے میدان میں 22,000 ظالم فوج کو بھیجا تھا، حسین اعظم کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا، وہ یزید بھی مٹ گیا، اس کے ارادے میں مٹی میں مل گئے، وہ بھی ذلیل و خوار ہوا۔ آج بھی دنیا یزید کا نام لیتی ہے تو یزید کو صرف یزید نہیں، یزید پلید کہہ کر یاد کرتی ہے، یزید کو ملعون کہہ کر یاد کرتی ہے۔ قیامت تک لوگ یزید کو ملعون کہتے رہیں گے، حسین کا نام لیا جائے گا، عزتوں سے سر جھک جائیں گے اور فخر سے سینے چوڑے ہو جائیں گے۔ حسین کا نام لیا جائے گا، طبیعتوں میں شجاعت و بہادری پیدا آ جائے گی۔ حسین کا نام لیا جائے گا، انسان کی مزاج اور طبیعت میں حق بات اور سچائی اور صداقت اور شجاعت انسان کے سینے میں پیدا ہو جائے گی۔ تو کربلا کے میدان سے یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ حق بات، سچائی کی بات، صداقت کی بات، اس بات کے لیے
ڈر خوف نہ ہو اور ظالم کے آگے سمجھوتا نہ ہو۔ اسی لیے خواجہ اجمیری عطا رسول سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مشہور آپ کا کلام، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سر داد نداد دست در دست یزید، کہ حسین اعظم نے اپنا سر دے دیا اللہ کی راہ، اپنے سر کو قربان کر دیا، حسین اعظم نے سر دے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ یزید کو اپنا خلیفہ مان لے۔ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ باطل سے سمجھوتا کر لے۔ یزید پر ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہو جاتا کہ حسین اعظم کربلا کے میدان میں ان ظالم یزیدیوں کے تمام اعمال پر راضی ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو اسی لیے کربلا کے میدان سے یہ درس، یہ پیغام ساری امت مسلمہ کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے کربلا کی درسگاہ یہ درس دیتی ہے کہ تم کسی بھی خطے کے رہنے والے کیوں نہ ہو، کسی بھی ملک کے رہنے والے کیوں نہ ہو، کسی بھی قوم سے تمہاری وابستگی کیوں نہ ہو، تم حق کے پرچم کو بلند کرنا، سچائی کے پرچم کو بلند کرنا، اور جو چیز حق اور سچائی ہوتی ہے، جو چیز کے اندر صداقت ہوتی ہے، وہ چیز کبھی ناکام نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی حق کا ضرور بول بالا فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ باطل کو کبھی دوام نہیں ہے۔ جو چیز باطل ہے، غلط ہے، اور جو چیز راہ راست سے ہٹی ہوئی ہے وہ مٹنے ہی والی ہے اور مٹتی ہی رہے گی۔ یہ قرآن اللہ کے کلام کا پیغام ہے۔ تو اسی لیے حسین اعظم نے واقعہ کرب و بلا سے یہ ہم کو درس ملتا ہے کہ ہم اپنی مزاج اور طبیعت میں حق اور سچائی کا ساتھ دینے والے بنے۔ باطل مخالف اگرچہ کہ کتنی ہی طاقت و قوت والا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم گھبرا رہے ہیں باطل کے آگے حق بولنے سے تو ہم حسین کے کربلا کو یاد کر لیں، حسین کے 72 جانثاروں کو یاد کر لیں، شہدائے اہل بیت کو یاد کریں، شہدائے کربلا کو یاد کریں۔ جب شہدائے کربلا کو یاد کر لیں گے تو حق بات بیان کرنے کے لیے تمہاری مزاج اور طبیعت میں ان کا فیض ایسا جاری رہے گا، بڑے سے بڑا ظالمی کیوں نہ ہو، یزیدیت کی فطرت پر چلنے والا ہی کیوں نہ ہو، تم حق بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہی پیغام حسین اعظم نے کربلا کے میدان سے دیا، اور اس سے جو لوگوں نے فیض حاصل کیا انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرایا ہے، بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرایا ہے۔ جن لوگوں نے حسین اعظم کے اس مشن کو اپنایا ہے، تاریخ گواہ ہے، وہ کمزور ہو کر بھی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرائے۔ ایک وقت آیا اللہ نے انہیں کامیابیوں سے سرفراز فرمایا۔ تو بہرحال واقعہ کربلا سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگیوں میں حق اور سچائی کو ساتھ رکھنا چاہیے، اور ظالم کا ڈر اور خوف اور باطل سے گھبرانے والے، ان سے ڈرنے والے نہ بنے۔ یہ حسین اعظم کا پیغام ہے۔